إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. نعرہ صلوات. خدا عز و جل کا مشکور ہوں کہ تقریباً 10 سال بعد دوبارہ اس ممبر سے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. سوشیولوجی میں کہا جاتا ہے کہ 20 سال میں تقریباً جنریشن چینج ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آدھی کمیونٹی تقریباً چینج ہو چکی ہو، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور تو اس طرح سے ایک دوسرے سے قریب ہیں بہرحال کہ شناسہ ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے. سورہ کا نشان ہے 9 کے عدد سے یاد رہے گا آپ کو 9 کس کا عدد ہے، اور جو آیت ہے اس کا نشان ہے 36. اس کا بھی عدد ترکیبی بنتا ہے 9، 3 اور 6. موضوع آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے، سیرت عسکریین، یعنی ہمیں انشاءاللہ امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر جس حد تک ممکن ہو سکا اپنی بساط کے مطابق گفتگو کرنی، اس لیے کہ اشرا منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے. عسکریین کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دونوں ائمہ کو عسکریین بھی کہا جاتا ہے، ہادیین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہادی اور 2 عسکری. جیسے کہ کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، لیکن کاظمین کو جوادین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم بھی جواد ہیں اور امام جواد بھی کاظم ہیں، اور امام ہادی بھی عسکری ہیں اور امام عسکری بھی ہادی ہیں. یہ تو جس صفت کا جس سے زیادہ اظہار ہو گیا وہ لقب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہی سے عطا ہوا، لیکن فقط ایک لقب نہیں ہے، بلکہ آپ توجہ فرمائیے گا. یہیں پر ایک پہلی بات عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام کے القاب میں جو مشہور ترین لقب ہمارے ہاں معروف ہے وہ نقی ہے، 10ویں امام کا لقب، اور اہلیان عراق و ایران میں جو زیادہ معروف ہے وہ ہادی ہے. امام ہادی کے نام سے زیادہ معروف ہے امام ہادی، یعنی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت کر رہا ہو. توجہ کیجیے گا، جو اللہ کی جانب سے ہادی ہو اس کا مہدی ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے وہی ہدایت کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت پا رہا ہو. مہدی وہ کہ جو کسی انسان سے ہدایت نہیں لے رہا بلکہ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو.
تو ہمارے ہر امام ہادی بھی ہیں اور ہمارے ہر امام مہدی بھی ہیں. لہذا ممبر سے آپ کو دعا دے رہا ہوں، نجف اشرف تشریف لے جائیے تو جب جناب امیر کی زیارت پہ پہنچیں تو وہاں مولا کی زیارت کا ایک فقرہ ہے کہ السلام علیک ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں کے بابا اور سارے مہدیوں کے بابا آپ پر سلام. اللہم صلی علی. تو انشاءاللہ ہمیں گفتگو کرنی ہے سن 212 ہجری، امام ہادی علیہ السلام کی آمد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، جو سن 260 ہجری ہے. یہ تقریباً 48 سال کا زمانہ بنتا ہے. یہ خود مصائب میں امام علیہ السلام کے کہ 2 ائمہ کی زندگی ملا کر بنتی ہے 48 سال فقط. اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام، ان کی حیات طیبہ کو اگر آپ ملا لیجئے ان کے سن کو، تو 100 سال بھی نہیں بنتے. یعنی جن 3 حجتوں کو جو لسان اللہ ناطق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حجت ہیں، مظہر صفات خدا بندی ہیں، یعنی زمانے نے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ 3 حجتیں آئیں اور 100 سال بھی پورے نہ ہو سکے. 100 سال کے اندر 3 حجتوں کی شہادت ہے. خود یہاں سے چونکہ امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ گفتگو کیجیے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں، تو بہت سارے گوشے ہیں کہ جن پر ایک ایک کر کے گفتگو ہو. مثال کے طور پر خود امام علیہ السلام کا نام گرامی، پھر اس کے بعد ان کی والدہ کے بارے میں گفتگو، اور ان کے القاب کے بارے میں گفتگو، ان کی زیارت کے بارے میں گفتگو، ان سے جو کانٹینٹ ہم تک پہنچا ہے اس بارے میں گفتگو، اور پھر اس زمانے کے کچھ سیاسی حالات کے بارے میں گفتگو. کہ مراد اس سے یہ ہے کہ خلفۂ بنی عباس کا زمانہ ہے، اور یہ خلفۂ بنی عباس کم سے کم 3 انداز سے ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ عقیدہ مہدویت کو ہائی جیک کر لیں. یہ کم سے کم 3 انداز سے. اس میں سے سب سے پہلی کوشش تو یہ تھی کہ زمانہ ہمیں ہی مہدی کہہ دے. اس لیے امام علی النقی علیہ السلام کا ایک لقب ایسا ہے کہ جو ہے امام کا لقب، لیکن امام نے کہنے سے منع کیا اس زمانے میں، کہ اس لیے کہ کنفیوژن ہو جائے گی، اور وہ ہے متوکل. متوکل کوئی برا نام نہیں ہے. متوکل یعنی اللہ پر کامل توکل کرنے والا. بلکہ قرآن میں 2 مقامات پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو بس توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ مکمل توکل کریں اللہ کی بارگاہ میں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلوں کو، توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، ان سے دوست رکھتا ہے. تو متوکل کوئی برا لقب نہیں ہے، لیکن متوکل کا لقب سرقہ کر لیا گیا. جیسے پہلے علی کے لقب سے سرقہ کیے گئے، وہ آپ جانتے ہیں، اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھا لقب مولا علیہ السلام کا، دے کسی اور کو دیا گیا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن پھر بعد میں بھی جو ائمہ علیہ السلام آئے ان کے القاب بھی سرقہ ہو گئے. تو متوکل کے جو بنی عباس کا 10واں بادشاہ ہے، جن کے لیے امیر المومنین نے ارشاد فرما دیا تھا بنی عباس کے پورے سلسلے کے لیے، مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا ہے کہ جس میں اپنے بعد آنے والے خلفاء اور بادشاہوں کا نام لیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے. اور جب بنی عباس کی باری آئی تو کہا عاشرہم اکفرہم، جو بنی عباس کا 10واں ہوگا وہ ان سب میں سب سے بڑا کافر ہوگا. یہ ہے متوکل جو 10ویں امام کا زمانہ ہے. صحیح ہے. بات شروع ہو رہی سیرت عسکرین پر. تو متوکل کا جو زمانہ ہے، جس کے مظالم آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بنی عباس کا یزید اسے کہا جائے تو بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور متوکل نے قبر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی کہ اوپر ایسے حل چلا دیا جائے اور ایسی زراعت ہو جائے. اب ایک پوری زمین پر اگر زراعت ہو جائے تو آپ کو کیا خبر ہوگی کہ کون سی جگہ پر قبر ہے. تو وہاں ہارون رشید نے پہلے کوشش کی کہ وہ تلت الصدرہ پر جو درخت تھے، جس سے لوگ دیکھ کر، بیری کے درخت، آپ کربلا مولا تشریف لے جائیے تو وہاں پر تلہ 2 طرح کی بلندیاں، ایک تلہ زینبیہ کے نام سے، پھر درمیان میں نشیب ہے جہاں قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور پھر دوسری طرف پھر ایک تلت الصدرہ ہے. صدرہ یعنی بیری کے درخت. وہ دروازہ کہ جہاں پر بڑا سا لکھا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر کہ السلام علیک یبن سدرۃ المنتہی، وہ والا حصہ، وہاں پر تلت الصدرہ. اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ وہاں پر بیری کے درخت تھے، اور حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ خدا لعنت کرے اس پر کہ جو بیری کے درخت کو کاٹ دے. تو اس وقت لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ بیری کے درخت کاٹ دینے پر کون سا اتنا بڑا حرام کام اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ رسول اللہ باقاعدہ لعنت بھیجیں. تو اب آپ تصور کیجئے گا اس زمانے کا صحرا ہو اور کہیں سے خبر نہ ہو رہی ہو کہ قبر امام حسین کہاں ہے. صحراؤں میں لوگ گھومتے رہتے تھے کہ قبر امام حسین السلام ملے کہ کہاں پر ہے. تو جو بیری کے درخت ہے نا، وہ نشانی تھے ان کے، کہ اس بیری کے درخت کو دور سے دیکھتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ اس نشیب میں قبر امام حسین علیہ السلام ہے. تو بعد میں انہی میں سے ایک بادشاہ نے اس بیری کے درختوں کو کٹوا دیا تھا، تب جا کر رسول اللہ کی وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ خدا لعنت کر اس پر کہ جو بیری کے درخت کو کاٹ دے، یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کو چھپا دے. بعد میں متوکل نے کوشش کی کہ اس پر حل چلائے، متوکل نے کوشش کی کہ اس پر زراعت ہو جائے.
وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک گھوڑے دوڑا دیے گئے، وہاں پر بہت کچھ کیا گیا۔ بہرحال لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، اور خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہے، یہ وہ وعدہ الہی ہے کہ جس نے باقی رہنا ہے اور پورا ہونا ہے۔ حسین بقیت اللہ کا جد ہے۔ اللہم صلی علی۔ دو مصرے اور آگے بڑھاؤں، آپ توجہ ہے آپ کی۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے، اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو۔ ابھی 40 کا موقع گزرا ہے، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا۔ اللہم صلی علی۔ قبلہ صاحب السلام علیکم، معذرت میں آپ کو دیکھ نہیں پایا تھا پہلے، شکریہ آپ کی عزت افزائی کا، توجہ رکھیے گا۔ تو متوکل ان سب میں سب سے بڑا کافر ہے بنص حدیث ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس نے لقب اپنے لیے رکھ لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے متوکل نہیں کہنا، جبکہ امام کا لقب متوکل، اس لیے کہ جب زمانہ آگے بڑھے گا اور اگر امام کو بھی متوکل کہا جائے تو جتنے امام کے فضائل ہوں گے وہ اس متوکل کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے، اور جتنے اس کے رذائل ہوں گے وہ نعوذ باللہ جو دشمنان اہل بیت ہے وہ امام کے لیے کہیں نہ لکھ دیں۔ اس لیے امام نے منع فرمایا کہ مجھے متوکل نہ کہو۔ تو ائمہ علیہ السلام کے جو القاب ہیں، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام ہادی بھی ہیں، امام مہدی بھی ہیں، امام کا ایک لقب متوکل بھی ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی عقیدہ مہدویت کو، اس میں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ خلفاء بنی عباس نے کوشش کی کہ لوگ ہمیں ہی یہ مان لیں، اس لیے آپ کو ہادی عباسی بھی ملے گا۔ کبھی کبھار ہم سوچتے تھے جب ہم ابتدا میں پڑھتے تھے نا خلفاء بنی عباس کی تاریخ کو کہ یہ اتنے اچھے اچھے نام انہوں نے کیوں رکھے ہوئے، مہدی عباسی، ارے کتنا اچھا نام ہے ہادی عباسی۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ اصل میں کوشش تو یہ تھی کہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ انہی کو ہادی اور انہی کو مہدی سمجھنے لگے۔ تو پہلے تو کوشش کی گئی کہ لوگ ہمیں ہی مہدی سمجھیں، وہ ناکام ہو گئی، اس لیے کہ جو مہدی ہونے کا اعلان کرے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ بھی تو مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا، جملہ بدل دوں، یعنی مریم کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جبکہ مسلمانوں کی ایک صحیح ترین کتاب میں حدیث موجود ہے کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم و امامکم فیکم، تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان سے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے۔ جبکہ رسول اللہ نے نام بھی لیا تھا امام مہدی کا، لیکن وہاں اس حدیث میں آدھا لکھا گیا کہ نام نہیں لکھا گیا، لیکن یہ کہا کہ امام تم میں سے ہوں گے، تمہاری امت میں سے ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، اسی حدیث کو فیس ویلیو پہ لے لیجئے، تو کون ہے مسلمانوں میں کسی بھی فرقے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں جو یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ سامنے لے کر آئیے کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا۔ مجھ میں اتنی، آپ ماشاءاللہ بزرگ علماء کو سنتے رہیں، اور بالخصوص جو آپ کے پاس پرماننٹ عالم ہیں ان سے بہتر شاید کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو معیار سماعت ہے، میرے خیال میں اس کے بعد مجھے کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا، اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو مقتدی ہو وہ تو مردے کو زندہ کر دے اور جو امام ہو وہ زندہ کو دیکھ کر بھی جنگ میں بھاگ جائے، یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ جس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ، وہ نماز پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے، اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مارے تو اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ سے دیکھیں، سیرت عسکریین میں بار بار امام زمان علیہ السلام کا حوالہ آتا رہے گا، اس لیے کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تیاری کروائی ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کروائی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد جو غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا یہ شیعوں کے لیے بالکل ایک نئی بات ہوگی، اور اس وقت وہ تحیر میں نہ آ جائیں، حیرت میں نہ آ جائیں، گمراہی میں نہ چلے جائیں۔ اس خاطر ہے کہ سب سے پہلے تو خیر بنی عباس نے کوشش کی کہ لوگ ہمیں ہادی کہیں، ہمیں ہی مہدی کہیں، وہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کے لیے ان کمالات کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری کوشش ایک اور تھی
پھر اس کا تعلق ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے. توجہ کیجیے گا. دوسری کوشش ایک اور کی گئی, اور وہ کوشش یہ تھی کہ جو مہدی آئیں گے وہ ہماری نسل سے آ جائیں. کن کی کوشش ہے؟ بنی عباس کی. اچھا, ہماری نسل سے کیسے آئیں گے بھائی؟ نسل تو وہ امام حسین علیہ السلام سے چل رہی ہے, جو معصومین علیہ السلام کی. کا اپنا ازدواج کروا دو اپنی بیٹی کا ان میں سے کسی کے ساتھ. لہٰذا اب جو وہاں سے نسل آگے بڑھے اس میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ دیکھو ہماری نسل سے مہدی ہیں. لہٰذا ام فضل کا ازدواج ہوا امام محمد تقی علیہ السلام سے. امام محمد تقی والد ہیں, آپ سبھی جانتے ہیں, امام علی نقی علیہ السلام کے. لیکن امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ وہ سمان مغربیہ ہیں. اگر مجھے موقع مل سکا تو میں اس بی بی کی عظمت تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی حیثیت و بساط کے مطابق. لیکن ام فضل کا بھی ازدواج ہوا امام محمد تقی علیہ السلام سے. البتہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں, امام علی نقی تو ہیں ہی, لیکن جتنی بھی اولادیں وہ سب کی سب ہیں ہی بی بی سمان مغربیہ سے. ام فضل سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر میں نے عرض کیا آپ قدیمی مومن ہیں, ایک جملہ کہنا کافی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے ہی سے منصوبہ ہے کہ نبوت اور امامت میں جتنے سیاسی ازدواج ہوں گے وہ لا ولد ہی رہیں گے, ان سے کوئی نسل آگے بڑھ ہی رہی. سر اللہ چونکہ نبوت کے سلسلے میں بھی کوشش کی گئی کہ نسل نبوت ہم سے آگے بڑھے. وہ نسل وہاں سے آگے نہیں بڑھی تو اتنا شور ہے. وہ اگر بڑھ جاتی آگے تو پھر تو کیا ہوتا. ہاں, اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نسل نبوت جو آگے بڑھے گی وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھے گی اور کسی سے آگے نہیں بڑھے گی. اللہ نے اہتمام کیا. دیکھیں, تمام ازواج رسول قرآن کی آیت ہے, اس کا مطلب کیا, اس کی تشریح کیا ہے, اس وقت نہ شاید یہ پلیٹ فارم ہے نہ اس پہ زیادہ بات ہو سکتی ہے. امہات المومنین لفظ استعمال ہوا قرآن میں, اس کا ایک مطلب ہے خاص. تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں قرآن کی روشنی میں, لیکن یاد رکھیے گا مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور. وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. مومنوں کی ماں ہونا اور ہے, معصوموں کی ماں ہونا اور ہے. یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہ خالی مومنوں کی ماں نہیں ہے, وہ وہ خالی مومنوں کی ماں نہیں, وہ معصوموں کی ماں ہے. تو جو معصوموں کی ماں ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کا مصداق پورا کیا ہے, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی کہ جو اس کوثر کی مصداق ہے کہ جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے. دیکھیں اب بات سے بات ذرا نکلے گی, جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کو کہتا چلا جاؤں گا, میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ. یہ خاص الخاص اہتمام اس میں خود شامل ہے امام علی نقی بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی. تمام ائمہ کے بہت سارے فضائل, اور سارے ہی فضائل وہ ہیں کہ جو مشترک ہیں, پھر کچھ فضائل وہ ہیں اور کچھ واقعات وہ ہیں جو مخصوص ہیں. تو جب سیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے, سیرت عسکریین, تو اس میں مشترک باتیں بھی آئیں گی اور کچھ مخصوص باتیں بھی آئیں گی. تو یہ مشترک بات ہے. وہ مشترک بات یہ, آپ نے اس فقیر کو بہت سے مقامات پر میڈیا پہ دیکھا ہوگا, تو وہاں پر ایک گفتگو ہو رہی تھی, حضرت علی علیہ السلام پہ پروگرام ہو رہا تھا. تو وہاں پر ایک برادران اہل سنت کے بزرگ عالم تھے, وہ میرے ساتھ موجود تھے, یوٹیوب پہ پروگرام موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو کسی صحابی کو حاصل نہیں. یہ انہوں نے کہا میڈیا پر. دیکھیں ہمارے مطابق تو حضرت علی کی ہر فضیلت وہ ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ تو ہر فضیلت ہی وہ ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے. اہلیان پنجاب بھی بعض مجھے نظر آ رہے ہیں, مجھے یاد آ گئے مولانا سید نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقامہ. کیا عمدہ خطیب اور کیا ہی شیرین بیان, فصاحت, بلاغت, جو پی ٹی وی پر شب عاشور کی مجلس سے خطاب کیا کرتے تھے, شام غریبہ کی مجلس سے علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ خطاب کرتے تھے, اور شب عاشور کی مجلس سے مولانا قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب خطاب کرتے تھے. ان کا بھی ایک کلپ جو موجود ہے, اور خود انہوں نے بیان فرمایا یہ کہ ایک مرتبہ UN میں کانفرنس ہو رہی تھی جس میں تمام مذاہب کے افراد جو نمائندے تھے وہ شریک تھے. تو کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں صدر فاروق لغاری صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ پاکستان کے شیعوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ UN جائیں گے کانفرنس میں. تو پھر وہ اپنے مخصوص انداز خطابت میں کہتے تھے کہ جسے فاروق ریکمنڈ کرے اسے کون مسترد کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں پھر پہنچا, میں ان کی ریکمنڈیشن پہ پہنچا, میں نے کہا کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ سے. تو میں وہاں گیا اور کہتے ہیں وہاں 286 نمائندے مختلف ممالک کے موجود تھے. تو وہاں جو مختلف ممالک کے نمائندے موجود تھے, کہتے ہیں وہاں میں بھی تھا. تو ہندو دھرم کے ایک مذہبی پیشوا آئے میرے پاس, اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ پاکستان کے شیعوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں,
اور ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت علی کو اپنا امام پیشوا سمجھتے ہیں، تو کیا آپ کے مذہبی رہنما میں کوئی ایک فضیلت ایسی ہے جو دنیا کے کسی مذہبی رہنما میں نہ ہو؟ کہتے ہیں اب ایکسٹمپور سوال ہے. اب میں مولا علی کے علم پہ بات کروں گا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے اس پس منظر کو نہیں رکھتا نا وہ مخاطب، کہ وہ مولا علیہ السلام کے علم کو یا تقویٰ کو سمجھ سکے کہ مولا علی کا تقویٰ ایسا ہے جو کسی میں نہیں تھا. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وہ بات کو گریسپ نہیں کر پائیں گے. یا مولا علی کی سخاوت ایسی ہے تو وہ کوئی اور بھی سخی لے آئیں گے، تو کہتے ہیں کہ بات واضح نہیں ہو پائے گی. تو اس وقت میں نے مولا سے دعا کی کہ مولا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری کسی سے گفتگو ہو جائے ہمارے بارے میں اور تمہاری زبان بند ہو جائے تو تم ہم سے دعا کرو تو ہماری زبان تمہاری زبان میں بولنے لگے گی اور ہمارا دفاع جو ہوگا وہ تمہاری زبان سے ہم جاری کروائیں گے. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے مولا سے مدد چاہی. اس وقت مولا نے بہرحال ایک ایسی بات ذہن میں ڈال دی فوراً کہ جو ایسی مضبوط ہو کہ جس پہ آگے کوئی اور ڈیبیٹ نہ ہو سکے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما میں کوئی ایسی بات ہے جو دنیا کے کسی مذہبی رہنما میں نہ ہو، کم سے کم کوئی ایک بات بتائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جی کہ دنیا کا کوئی بھی مذہبی رہنما کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی مذہبی رہنما وہ اپنے مذہب کے عبادت خانے میں بھی پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہبی رہنما وہ اپنے مذہب کے عبادت خانے میں بھی پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. تو یہ اب مولا علی علیہ السلام کے جب ان کی اولاد کے فضائل پہ اس طرح سے بات ہو اور جو امتیازات ہیں، تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں کسی ایسے نے ازدواج کرنے کی کوشش کی نبوت میں یا امامت میں کہ جہاں پر وہ نسل ہم سے آگے بڑھ جائے اور پھر اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ لے لیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معمولاً اس کو لاولد ہی رکھا تاکہ وہ شبہ ہی نہ ہونے پائے. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں. تو ایک بی بی سے نسل کو آگے بڑھایا. میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک اہل سنت کے بزرگ عالم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو کسی بھی اور صحابی کو حاصل نہیں، ان کا جملہ تھا، اور وہ یہ کہ اللہ نے علی کی اولاد کو نبی کی اولاد کہا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. میں نے بلندتر صلوات اللہ. واحد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو مصطفیٰ کی اولاد کہا. سبحان اللہ. اس لیے ہر امام کی زیارت میں بشمول امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ہر امام کی زیارت میں میں زیارت کا جملہ دہراؤں گا، وہ زیارت جو آپ سب کو یاد ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ. دوسرا جملہ کیا؟ السلام علیکم ابنا. ہر امام ہے رسول اللہ کے فرزند، ہیں علی کے بیٹے، کہلاتے رسول کے بیٹے. اب وہ میں حجاج ابن یوسف کا آپ کو دربار کا واقعہ بھی سنا سکتا ہوں، لیکن میں اگر وہاں تک چلا گیا تو پھر بالکل میں ایک اور موضوع کی طرف نکل آؤں گا کہ جب حجاج نے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ علی کی اولاد وہ نبی کی اولاد ہے تو قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ اور جب وہ یحییٰ ابن یامر کہنے لگے، آیت پڑھنے لگے، تو حجاج نے کہا آیہ مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آیہ مباہلہ میں تو بڑا واضح ہے نا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو نبی کے بیٹے بن کے کون گئے تھے؟ علی کے بیٹے. جب رسول اللہ کو مباہلہ پر جانا تھا نا تو ابناءنا نساءنا انفسنا سب کے سب ملے ہی علی بن ابی طالب کے گھر سے ہیں. ابناءنا میں علی کے بیٹے، نساءنا میں علی کی زوجہ، انفسنا میں خود علی بن ابی طالب.
5 ہی تو گئے تھے مباہلہ میں، اس میں تو سب کا اتفاق ہے، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ 5 کے علاوہ کوئی اور گیا تھا، سارے مسلمان یہی کہتے ہیں. یعنی رسول اللہ، مولا علی، بی بی سیدہ سلام اللہ، حسن، حسین علیہ السلام، ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کے سردار، ایک ہے عورتوں کے سردار، تو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. پتہ چلا جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. اللہ. ابھی شہادت گزری امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے یقیناً یہ روایت سنی ہوگی اور پہلے ہی سے سن رکھی ہوگی شاید، کہ امام حسن علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے تھے، اور اس وقت اس حدیث کو پہلی مرتبہ پڑھا گیا، جو کم سے کم بعد میں 2 مرتبہ اور دہرائی گئی، کہ جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نسبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی، اور چونکہ موسیٰ کی اولاد اور موسیٰ کی نسل ہارون سے آگے بڑھی تھی، لہٰذا آپ کی نسل علی سے آگے بڑھے گی. اور چونکہ ہارون کے پہلے بیٹے کا نام شبر تھا عبرانی میں، لہٰذا علی کے پہلے بیٹے کا نام عربی میں حسن رکھیں. حسن وہ پہلا نام اس روئے زمین پر جو حسن رکھا گیا وہ مولا حسن ابن علی ہیں. ان سے پہلے کسی کا نام حسن ہے ہی نہیں. طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام سے پہلے اس روئے زمین پر کسی کا نام حسن ہے ہی نہیں. حالانکہ عربی کا سامنے کا لفظ ہے، کوئی ایسا کوئی بہت مشکل لفظ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں پھر سے ایک بات دیکھیں، اللہ کبھی چاہتا ہے کہ اپنی حجت کے نام کو پردہ غیبت میں رکھے تو نام کو رکھ دیتا ہے، کبھی چاہتا ہے ذات کو پردہ غیبت میں رکھے تو وہ ذات کو پردہ غیبت میں رکھ دیتا ہے. سامنے ہے لیکن نظر نہیں آئیں گے. اس روئے زمین پر پہلا نام حسین جو رکھا گیا وہ آقا عبداللہ الحسین کا ہے. حسین سے پہلے حسین کسی اور کا نام ہے ہی نہیں. پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حسین تو کہتے ہی چھوٹے حسن کو ہیں. حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے. حسن بھی حجت حق ہیں، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے. جی وہ جو پھر ایک اور موضوع ہے کہ دونوں کی بظاہر ایک نے ظلم کی ایک نے جنگ کی، جو بات ہوتی ہے نہیں، حسن تو ہیں ہی بڑے حسین. جو حسین کا بھی امام اسے حسن کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، اور علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. جو علی کا نائب ہے وہ حسن ہے. دیکھو ایک بات پھر یہ تسلسل امامت میں کہ نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے. منوب کا مطلب کیا ہے؟ جس کا نائب ہے. دیکھو نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے، تو عقلی بات ہے. یعنی نائب میں منوب کی شجاعت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کی سخاوت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کی عدالت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کا علم ہونا چاہیے. نائب میں منوب کی شجاعت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کا علم ہونا چاہیے، نائب میں منوب کی سخاوت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کی شجاعت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کی ہیبت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کی جلالت ہونی چاہیے، نائب میں منوب کا حلم ہونا چاہیے، نائب میں منوب کا تقوی ہونا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا تب بھی بنتا ہے صرف علی ابن ابی طالب کا تھا کہ نائب رسول بنے، ورنہ کسی اور میں وہ صفت ہے ہی نہیں. جو محمد جیسا ہو وہ محمد کا نائب ہوگا، اور جو علی جیسا ہو وہ علی کا نائب ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھ مصرے پڑھوں محسن نقوی صاحب کے. نائب میں منوب کی صفت کا ہونا ضروری ہے. ہزاروں واقعات اس میں سے ایک ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا کہ جو ان کے جیسا لگتا ہو. ہجرت میں تھے علی، لگ رہے تھے محمد. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے بھئی؟ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. یولی میں نے نہ کچھ کہا نہ آپ نے کچھ جیسا چل رہا ہے چلتے رہے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ احمد کا تو سویا نہیں کرتے.
بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا مثال میں نے کہا نا، آدھا آپ نے خود کہتے ہیں میرے ساتھ. انعام میں محبت کو رویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو نائب میں منوب کی صفت ہونی چاہیے. تو نائب وہی بن سکتا ہے جو منوب جیسا لگ رہا ہو. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگ رہے تھے. حسن ہے نائب علی، توجہ ہے آپ کی. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے، اللہ نے فقط مولا علی علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی کہ علی کی اولاد نبی کی اولاد کہلائی. یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں رسول کی. یہ اللہم صلی علی محمد ہے، یہ ایام فاطمیہ کا جملہ کہہ بھی رہا ہوں. ہر امام بھی رسول اللہ سے متصل ہوتے ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہر امام کا تعلق جو رسول اللہ سے جڑتا ہے وہ بی بی کے ذریعے سے جڑتا ہے. یعنی کوئی امام تو بی بی کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ نہ پائے. کسی امتی کی کیا اوقات ہے کہ فاطمہ الزہرا کے بغیر رسول اللہ تک پہنچے گا. یہ ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ نہیں میں بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. یہ حدیث کے ساتھ سب کو یاد ہے اور دہرانی بھی چاہیے، برکت بھی ہے، عقیدے کی پختگی بھی ہے. توجہ ہے آپ کی. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مطحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. میں نے تو نہ آسمان کو بلند کیا، نہ زمین کو بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، نہ سمندروں کو بہایا، نہ کشتیوں کو چلایا. الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، مگر ان پانچ کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہیں. جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ 10 بستہ عرض کروں. یہ جب آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے نا تو ہجرت کا 12واں سال ہے، یعنی اعلان نبوت کو 22 سال ہو چکے ہیں. 22 سال سے تو قرآن لے کر آ رہے ہیں جبریل. آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے یہاں پر؟ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی جا رہے ہیں وہاں پر کہ پوچھ رہے ہوں کہ کون ہے. 22 سال تک قرآن لاتے رہے مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی کے پاس احد میں ذوالفقار لا چکے ہیں، سیدہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسنین کا جھولا جھولا چکے ہیں. بھائی سبھی کو تو جانتے ہیں آپ کے کون ہیں. یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا مجھے نہیں معلوم، یہ میں ایک لطیف استخراج ہے، جیسے میرے کو حدیث نہیں میرے پاس، لیکن ایک لطیف استخراج ہے. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ جبریل یہ پوچھنا چاہتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار میں ان کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں، حضور کی خدمت میں آیت لے کر آ چکا ہوں، علی کی خدمت میں ذوالفقار لا چکا ہوں، سیدہ کی چکی چلا چکا ہوں، حسنین کی خدمت کر چکا ہوں. لیکن جب یہ ایک ساتھ جمع ہے تو پروردگار تعارف مصطفیٰ کے ذریعے سے یا مرتضیٰ کے ذریعے سے یا فاطمہ کے ذریعے سے؟ آپ ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں میرے جی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعارف یہ نہیں کروایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے داماد ہیں اور یہ ان کے نواسے ہیں. نہ یہ کہا کہ یہ علی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں. نہیں، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. اللہ جانے اس میں کیا کیا مصلحتیں ہو سکتی ہے، خدا ہی جانتا ہے. مجھے جو ایک لطیف استخراج سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں بعد وفات رسول ہو سکتا ہے بہت سارے یہ کلیم کریں ہم بھی رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ ہم بھی رشتہ دار ہیں. اور کلیم ہوا بعد میں، کلیم کیا گیا کہ ہم بھی رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کے سمجھایا کہ اہل بیت خالی رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت رسول کے ساتھ بطول کے رشتہ داروں کو کہتے. یہ خالی نہیں دیکھے گا کہ رسول اللہ کا رشتہ کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھے گا کہ بطول سلام اللہ کا رشتہ کس کے ساتھ ہے، ان کی اولاد میں کون ہے. ہادیین اور عسکریین یہ بھی اسی اہل بیت میں شامل، یہ اسی آئے مباہلہ میں شامل. میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، جوڑ کے سنا دوں کہ مامون رشید نے جب امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو بڑا ناز ہے اب نہ آنا پر،
اب مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اپنا آنا کا مطلب کیا اردو اور عربی میں. تو لیکن پتہ نہیں آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ شاید نہ سنا ہو. اس کو عربی اور اردو میں ملا کر کہتے تھے کہ چونکہ رسول اللہ کے ظاہری بیٹے اس وقت اس طرح سے تو نہیں تھے، تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں توقع ہوئی کہ رسول کے بیٹے بن کے تو ہم ہی جائیں گے، یعنی امت. اور مباہلہ کی صبح کو رسول اللہ نے حسن حسین علیہ السلام کو لیا اپنے ساتھ اور کہا یہ ہے میرے ابنا آنا اور تم اب نہ آنا. یہ مولانا اظہر حسن ظہری صاحب پڑھتے تھے، ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے میں نے جملہ کہہ دیا. بہرحال لیکن امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، مامون نے کہا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ ابنا آنا میں شامل ہیں. اب یہ امام کا جواب ہے. امام نے کہا نہیں، ہمیں اصل ناز ابنا آنا پہ نہیں، ہمیں اصل ناز انفسنا پر ہے. یعنی امام نے سمجھایا کہ ہم خالی ابنا آنا میں شامل نہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. امام ہادی علیہ السلام انفسنا میں بھی شامل ہیں، امام عسکری علیہ السلام انفسنا میں بھی شامل ہیں. جو نفس رسول ہو، جو رسول جیسا ہو، جس کا کہا ہوا رسول کا کہا ہوا ہو. آگے مجالس میں مجھے موقع مل سکا تو میں عرض کروں گا کہ ائمہ علیہ السلام میں جو سب سے زیادہ اکیڈمک اپوزیشن ہوئی وہ یا چھٹے امام کی ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ کون سے اور افراد موجود تھے کہ جن کی فقہ آگے بڑھ رہی تھی، اور یا سب سے زیادہ اکیڈمک اپوزیشن 11ویں امام کے زمانے میں ہوئی. یہ شاید کم پڑھا جاتا ہو، اس لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ کروں گا کہ پڑھوں کہ 11ویں امام کے زمانے میں کیا اکیڈمک اپوزیشن ہو رہی تھی. جتنی بھی کتابیں ہیں نا، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر، وہ سب کے سب 11ویں امام کے زمانے میں، اور ان کی جانب سے طریق سے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام جب حدیث کو بیان کرتے تو ان کی کیا شان ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی طلب رہی، انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب آج گفتگو یہاں تک پہنچی جہاں میں نے آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی، اس کا تو ترجمہ ہی میں نہیں کر پایا، اس لیے کہ بہرحال بات سے بات نکل رہی تھی اور تعلق اہل بیت علیہ السلام ہی سے تھا. اس آیت میں امام علیہ السلام کے نام کا ذکر ہے، تفسیر میں نہیں، تعویل میں. نواں سورہ 36 آیت 3 اور 6 9 یاد رہے گا. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. اس آیت کی میرے خیال میں تعویل آپ یہاں سے سن چکے ہیں پہلے کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. مجھے میرے خیال میں تعویل کو سمجھانے کی ضرورت تفصیل سے نہیں ہے کوئی. تعویل کا مطلب ہے کہ باطن، ایک ہے تفسیر جو ظاہر میں لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ہے باطن. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. دیکھیں قرآن کا جو باطن ہے نا تعویل، وہ ہمارے مزاج سے نہیں طے ہوگی کہ میرا موڈ یہ ہے تو قرآن کی تعویل یہ باطن یہ ہے. قرآن کے باطن کو سمجھنے کے لیے قال الباقر و قال صادق کا ہونا ضروری ہے، قال رضا و قال الجواد کا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ وہ نہ ہو تو قرآن کی تعویل نہیں ہو سکتی. مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، دو آیتیں، دونوں میں ایک جملہ تکرار ہوا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ 45 آیت. اور پھر 153ویں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہاں پر ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اور وہ جو آیت ہے اس سے پہلے 45 آیت، وہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، بلکہ اپنا ترجمہ صحیح کر لو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ترتیب یہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور نماز پڑھنا بڑا سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے. صبر کے لیے اللہ نے نہیں کہا، نماز کے لیے کہا. جا کے دیکھیے گا تعویل میں امیر المومنین نے فرمایا کہ صبر ہوا رسول اللہ. صبر کا باطن یہ ہے کہ صبر سے مراد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے مدد حاصل کرو. والصلاۃ اقام و ولایتی. ہائے ہائے کیا کہنے، نماز ہے میری ولایت کو قائم کرنا. اور عجب جملہ امام علیہ السلام نے آگے فرمایا، لہٰذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنا سخت ہے مگر جس کا دل جھکا ہو، فرمایا نماز پڑھنا سخت ہے جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے. یعنی رسول اللہ کو تو بہت سے مان لیں گے، علی کی ولایت کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک دل اللہ کے سامنے نہ جھکا ہوا ہو. اب یہ ہے تعویل، یہ ہے باطن. صبر سے براہ راست ہمیں رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن حدیث موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، حدیث کے بغیر نہیں کہہ سکتے. یہ یا سورہ نحل کی مشہور آیت ہے فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اللہ نے. تو جو ہے آپ کی شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے. اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک مائع بنتا ہے لکوڈ، مختلف الوان ہو، جس کے کلرز مختلف ہیں. شہد کی بات ہو رہی ہے. فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. امام نے کہا ظاہر میں شہد ہے، باطن سے مراد ہوا علم علی ابن ابی طالب.
علی کا علم ہے کہ جو مومنوں کے لیے خالی شفا نہیں، انسانوں کے لیے شفا ہے. جب ہی بڑے بڑے کہتے ہوئے گزر گئے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، سارے انسانوں کے لیے. وہ علم مولا علیہ السلام کے علم پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس کو پڑھے اور ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر لے. تو یہ علم علی بن ابی طالب. یاد رکھیے گا خود ائمہ علیہ السلام کی جو ایک صفت ہے علم، اللہ نے اپنی حجت کا جو معیار رکھا ہے نا، وہ معیار پتہ کیا رکھا ہے؟ جس معیار پر اللہ نے اپنی حجت وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے حجت بنایا ہی اس کو ہے کہ جس کے پاس علم بھی سب سے زیادہ اور شجاعت بھی سب سے زیادہ ہو. عبادت کو اللہ نے معیار نہیں بنایا، ظاہری عبادت کو، علم. پتہ ہے کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا وجوہات ہو. پھر میں کہہ رہا ہوں ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، عبادت کا دعویٰ جو نا سب سے آسان ہے کر لینا یہاں پر، علم کا دعویٰ بڑا مشکل ہے. بہت لاجیکل بات کر رہا ہوں، عقل میں آ جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، 10 سال بعد حاضر ہوا ہوں. بعض مومنین جانتے ہیں، بعض مومنین سے بہرحال ہو سکتا ہے کسی اور پردے کے ذریعے سے ملاقات تو آپ کی رہی ہوگی، لیکن ہماری بالمشافہ پہلی ملاقات ہو رہی. میں آپ کی خدمت میں آج سے یہ کہوں، میری فجر کی زندگی میں کوئی نماز کبھی قضا ہی نہیں ہوئی. عبادت کا دعویٰ کر رہا ہوں نا. آپ مجھے نگیٹ نہیں کر سکتے، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، باطل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ فجر پہ میرے ساتھ ہوتے نہیں. تو آپ کو کیا پتا؟ میں عبادت کا کوئی بھی دعویٰ کر لوں، میں نے رجب شعبان رمضان میں کبھی کوئی روزے قضا نہیں کیے، آپ مجھے باطل ہی نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں اور مجھے ہر شے معلوم ہے کائنات کی، 1 منٹ میں آپ مجھے باطل کر دیں گے. ایک بچہ بھی کھڑے ہو کے کوئی سوال کرے گا جو مجھے نہیں آتا ہوا، دعویٰ باطل ہو گیا. عبادت کا دعویٰ بڑا آسان ہے. اگر آپ تک یہ بات پہنچی تو چلیں گے میرے ساتھ آگے. عبادت کا دعویٰ کر لینا آسان ہے، علم کا دعویٰ کر لینا وہ ناممکن ہے. اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. یہ صرف علی اور اولاد علی نے کہا ہے. بیٹا آپ نے اتنا خوبصورت نعرہ لگایا، میں آپ کے لیے 2 مصرے کہتا ہوں، ہے نا. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. جی بات آج یہاں تک رکی کہ اب ہمیں علم امام علی نقی علیہ السلام پر بھی بات کرنی، کیسے ان کے علم کا اظہار ہوا. کیونکہ ایک معیار اللہ کے نزدیک علم ہے جو اللہ نے خود بیان کیا، دوسرا شجاعت ہے. اس کا بھی اظہار کیسے ہوا، یہ انشاءاللہ آج کی کچھ تمہید استوار ہو گئی کہ علی کی اولاد نبی کی اولاد ہے. امام کے القاب ہیں، امام کے القاب میں ہادی ہے، امام کے تقی ہے، نقی ہے، متوکل ہے، لیکن امام نے منع فرمایا متوکل نہ کہنا. پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے. کوشش یہ رہی بنی عباس کی کہ مہدی ہم میں سے لوگ مان لیں. دوسری کوشش یہ رہی کہ ہمارا ایسا سلسلہ جڑ جائے کہ ہم کوئی بیٹی دے دیں اور شادی کروا دیں تاکہ جو نسل آگے بڑھے تو مہدی ہم میں سے آ جائیں. اور پھر تیسری کوشش یہ رہی جہاں سے میں مصائب کو جوڑ رہا ہوں کہ اب اگر یہ بھی نہ ہو سکے، چونکہ وہ بھی لاولد رہیں، تو یہ اب سلسلہ کیا جائے کہ چونکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ مہدی 12واں ہے، حدیث اثنا عشر انتہائی معروف حدیث ہے، تو اب یہ 90 تک بات پہنچ چکی تھی اور 10ویں تک اور 11ویں تک. تو اگر 90 کو اور 10ویں کو اور 11ویں کو ایک کے بعد ایک فوراً شہید کر دیا جائے تو جو فوراً 12واں آئے گا وہ ہمارے ہی سامنے آئے اور اسی گھر میں آئے جہاں نظر بند کیا گیا تھا عسکری عین کو، تاکہ جیسے ہی 12واں آئے تو اسے بھی شہید کر دیا جائے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے. یہ تیسری کوشش ہے. اس خاطر میں نے عرض کیا کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کی زندگی ملا کر دیکھیے تو خالی 48 ایئرز ہے. جلدی جلدی شہادتیں ہو رہی تھیں. 9ویں امام 25 برس کے سن میں ظاہری طور پر، 10ویں امام 42 برس کے سن میں، اور 11ویں امام 28 برس کے سن میں. اتنی جلدی جلدی شہادتیں، 100 سال سے بھی کم کا عرصہ ہے 3 اماموں کا، کہ پھر وہ 12واں فوراً آ جائے اور 12ویں کو یہی ہمارے سامنے مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے. لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم اپنا مکر کرتے ہو، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، خدا ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے.
اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ فرعون نے 70,000 بچوں کو مارا، لیکن موسیٰ فرعون ہی کے دربار میں پلیں گے. یہاں سے کل بات شروع کروں گا انشاءاللہ سے کہ پھر کیسے اہتمام رہا. امام علی نقی علیہ السلام جب تشریف لے کر مدینہ سے سامرہ گئے، کب گئے، انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی. اور وہ سورہ توبہ کی آیت بھی ابھی باقی ہے، اس کی تعویل. میں نے ابھی تعویل عرض کر دی کہ تعویل کا ایک مطلب ہوتا ہے باطن. تو اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. یہ کون سے 12 ہیں؟ پھر اللہ نے کہا ان میں سے 4 احترام کے مہینے ہیں. ظاہر ہے رجب المرجب، ذی الحجۃ الحرام، ذوالقعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. حج سے ایک پہلے کا مہینہ، ایک بعد کا مہینہ، ایک حج کا مہینہ، ایک رجب کا مہینہ. جہاں جنگ کرنا حرام تھا، امام نے کہا یہ 12 ہم 12 ہیں. تعویل ہے. اچھا مولا آپ تو سارے ہی احترام والے ہیں، تو یہ 4 اور احترام والے کون ہیں؟ کہ وہ 4 کے جن کے نام علی پر ہیں. علی نقی علیہ السلام پہ بات جڑ گئی یا نہیں؟ علی مرتضیٰ، علی زین العابدین علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام اور علی نقی علیہ السلام. امام نے کہا ان 4 ناموں کا احترام اور بھی زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ بھی بڑی لطیف بیان کی. چلے آپ سن رہے ہیں تو پھر میں ایک جملہ، اس کی وجہ بھی بہت لطیف بیان کی. کہ اس لیے کہ اللہ نے ہر نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. یہ تو جانتے نا، وہ محمود تھا تو نے محمد بنایا، فاطر السماوات والارض تو نے فاطمہ بنایا، سلام اللہ علیہ. وہ محسن تھا تو نے حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو نے حسین بنایا، وہ زین العابدین، وہ معبود تھا تو نے زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب و شہادہ تھا تو نے باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو نے جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو نے موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو نے علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو نے محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو نے علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو نے حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ تو امام نے کہا کہ اللہ نے ہر نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. یہ امام کی حدیث کا مفہوم ہے. ایگزیکٹ لفظ یہ نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے. لیکن ایک نام ایسا ہے کہ اللہ نے اس میں لفظ کی بھی فارمیشن میں تبدیلی نہیں کی. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ خالق ہوتے ہوئے علی ہے، یہ بندہ ہوتے ہوئے. علی ایگزیکٹ اللہ ہی کا نام ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور مکرم افضل کائنات ہے، اشرف کائنات، علی کے بھی امام، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کا نام محمد نہیں، اللہ کا نام محمود ہے. اللہ کا نام حسن نہیں ہے، وہ محسن ہے. اللہ کا نام حسین نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کا نام ایسا ہے. 4 زیادہ نام سمجھ میں آ گئے جو احترام والے ہیں، وہ 4 جن کے نام علی پر ہیں. کیوں؟ آیت الکرسی سب کو یاد ہے، ثواب کے لیے پڑھیے گا. مولا علی کو ہدیہ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو وہ علی العظیم ہے. خدا کی قسم یہ مولا علی کے یہاں پر آپ مائکروسکوپ لگا کے دیکھ لیں، ہم علی کو نہیں گھسا رہے ہیں یہاں پر. یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ جب ہم قرآن کی تلاوت کے آخر میں کہتے ہیں نا صدق اللہ العلی العظیم، بھائی جب خدا خود اپنے آپ کو العلی العظیم کہہ رہا تو آپ خالی عظیم کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کے بعد بھی بیچ میں مولا علی کو گھسا دیا ہے درمیان میں. نہیں، یہ مولا علی کا نام نہیں آ رہا یہاں پر. یہ اللہ نے جو علی العظیم کہا نا اپنے آپ کو. اب کیا کہنا نام ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ علی کے بکس میں لوگوں نے جو اللہ کا نام علی تھا وہ بھی لینا چھوڑ دیا ہے یہاں پر. تو یہ علی سمجھ میں آ گیا. علی النقی نام پہ بات ہو گئی انشاءاللہ. ایک اور بھی نام کی آیت ہے سورہ ہجر کی، وہ کل سناؤں گا انشاءاللہ. بات یہاں پر تمام ہو رہی ہے فی الحال. اس لیے اب مجھے ربط مصائب کے لیے کسی تفصیلی بات کی ضرورت نہیں. 3 شہادتیں 100 سال کے اندر. امام تقی الجواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام. بات تمام ہو رہی. اور میرے محترم بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے بہت ہی لطیف انداز میں، دل کو واقعا مغموم کر رہا تھا. میں ان ائمہ سے جوڑ رہا ہوں مصائب کے امام حسین اس لیے کہ ان کنت باکین لشیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے تجھے کسی بھی شے پر رونا آئے تو دیکھ حسین پر ضرور رونا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت بندوں کو ذبح کر دیا جاتا. اگر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا یہاں پر.
خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، جو عزائے امام حسین میں بلند ہوں۔ خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یقین فرمائے گا یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق علیہ محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما کے جو ہمارے نام پر بلند ہو۔ حسین کے نام پہ خالی رونا نہیں ہے، چیخ کے ساتھ، آواز کے ساتھ رونا۔ جو چیخ مار کر رو سکے وہ چیخ مار کر روئے، ہائے حسین کر کے روئے، چیخ مارے۔ وہ جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل بنائے۔ امام نے کہا ورحم تلک الوجوہ، اے اللہ تو ان چہروں پر رحم فرما کے جن کے رنگ بدل گئے۔ مسافران مصیبت وطن میں آتے۔ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، 40 پر کربلا پہنچے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ میں خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب کے پڑھے ہوئے جملے پڑھ رہا ہوں کہ جب بی بی پہنچیں، یہ تو سبھی علماء کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بی بی نے اس سواری سے زمین کربلا پر گرا دی اور گویا گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے بلا تشبیہ بی بی قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچی۔ جو رونے کے لائے وہ جملے کو سنیں اور ماتم کریں، یعنی بی بی زینب قبر حسین پر ایسے آئیں جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پر گئے تھے۔ حسین بھی کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی داہنے جھکتے تھے، کبھی بہانے جھکتے تھے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بی بی زینب بھی اسی طرح سے پہنچی، کبھی اٹھتی تھیں پھر گر جاتی تھیں۔ تشریف لائیں قبر امام حسین پر اور فرمایا کہ بھیا بہن لٹ کر واپس تو آ گئی ہے، لیکن شرمندہ ہے کہ آپ کی امانت کو شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی۔ اب خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب ایک جملہ کہتے تھے فطرت کی بات ہے، فطرت کی بات ہے، اور فطرت تو ہے ہی ایسے کہ جب آپ کسی بزرگ سے بات کر رہے ہوں، دیکھیں بی بی زینب اور امام حسین یقیناً خواہر و برادر ہیں، لیکن حسین تو بی بی زینب کے بھی امام ہے نا، بہرحال مرتبے میں امام حسین امام ہیں۔ جب آپ کسی بزرگ سے بات کر رہے ہوں، آپ کا بھی تجربہ یہ رہا ہوگا، کئی باتیں آپ نہیں کہتے کھل کے، آپ کے دل میں رہ جاتی ہیں، کہتے ہیں نہیں کہہ پاتے، لیکن آپ اپنے دل کا پورا حال اس وقت کہتے ہیں کہ جب اپنے برابر سے بات کر رہے ہوں۔ تو بی بی زینب نے امام حسین کی قبر پر مرثیہ تو کہا ہوگا، لیکن اصل دل کا حال اس وقت کہا ہوگا جب عباس کی قبر پر آئے ہوں اور کہا ہوگا کہ بھیا عباس، اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کر بتاتی تازیانوں کے نشان۔ سکینہ تماچے کھاتی رہی عباس، کانوں سے لہو بہتا رہا، سکینہ زندان شام میں مر گئی، یا ابو الفضل عباس۔ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک جملہ کہہ کے مجلس 40 پر بی بی کربلا پہنچی تھی، اس کے بعد جب وطن پہنچی، دور سے یثرب نظر آیا، بی بی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم حسین کو کھو کر آ رہے ہیں، عباس نہیں ہے سن۔ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچی تو نانا کی قبر پر پہنچ کر کہا کہ نانا آپ کی نواسی بہت دور سے آئی ہیں، اگر آپ پوچھیں گے کہ نانا میں کیا سوغات لائی ہوں تو حسین کا خون بھرا کرتا دوں یا علی اصغر کا جلا ہوا جھولا دوں۔ جیسے ہی خون بھرے کرتے کو قبر رسول پر رکھا تو قبر رسول پر زلزلہ تھا۔ اور پھر جو علماء بیان فرماتے ہیں غجب جملہ ہے، اب تک بی بی زینب نے یا حسین کہا تھا یا عباس کہا تھا، اب تک اونو محمد کا ماتم نہیں کیا تھا۔ شام میں بھی زندان میں 2 سر ایسے تھے کہ جن کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی عورتیں تڑپ کر پوچھتی تھیں کیا ان کی ماں جلے ہوئے خیموں میں جل کر مر گئی ہے؟ بی بی فرماتی تھی نہیں میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، لیکن جو بھائی پر صدقہ کر دیا آپ اس کا کیا ماتم کیا جائے۔ لیکن بالآخر ماں کا دل تھا ایک آخری منزل پر۔ جب بی بی مدینہ پہنچی اور بیت الشرف میں داخل ہوئی، اب پہلی مرتبہ چھوٹے چھوٹے حجرے نظر بی بی نے تڑپ کر کہا ارے میرے شیرو، ماں تم پر قربان ہو جائے، تمہارا ماتم نہ کر سکی لیکن بھائی کا ماتم کرتی، یا تمہارا ماتم اے عبداللہ فرش عزا بچھاؤ، زینب نے اونو محمد کا ماتم شروع۔
یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی. دعا کی قبولیت کا موقع ہے. جب دل مغموم ہو، آنکھوں میں حسین کے نام سے آنسو ہو، کوئی مریضوں کی شفا یابی کے لیے، کوئی وسعت رزق کے لیے، جو آپ کی خاص حاجت ہے. بی بی زینب ام المصائب ہے. جو اہل بیت سے کچھ مانگنا چاہتا ہے اسے چاہیے بی بی زینب کے ذریعے سے. یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسین پر اتنے مومنین ہیں. یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا. مجلس کی قبولیت کے لیے موقع ہے. یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا. ایک مومنہ کے لیے آئی سی یو میں داخل ہے، صحت کے لیے سب مل کے کہیں گے یا وجیہاً عند اللہ اشفع. جو دعائیں عند اللہ. سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیے گا سیدہ زائرہ فاطمہ بنت طیب عباس نقوی.